نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں، رمضان المبارک کی آج 15 تاریخ ہے. تو اس 15 تاریخ کو رمضان المبارک کی ایک عظیم سردار خاندان کے گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم سردار کو پیدا فرمایا. میری مراد سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے. رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی. اسی حوالے سے چند ایک گزارشات کرنے مقصود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے. عزیزان گرامی، جب قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو بلایا اور انہیں اپنی چادر کے نیچے کر لیا. اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے کر لیا. پھر فرمایا: اے اللہ، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، آپ ان سے گندگی کو دور رکھیے اور انہیں مکمل پاکیزگی عطا فرما دیجیے. عزیزان گرامی، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کے بڑے صاحبزادے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیارے نواسے ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو محمد ہے. نسب کے اعتبار سے قریشی اور ہاشمی ہیں اور 5ویں خلیفہ راشد ہیں. آپ کا نام حسن اور کنیت ابو محمد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے یہ کسی کا نام نہیں تھا، بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نام رکھنے تک یہ دونوں نام لوگوں سے مخفی رکھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ علیہ السلام کے پھول اور شبیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے قابل اعزاز القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک یعنی اوپر والے نصف بدن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے. راج قول کے موافق آپ رضی اللہ تعالی عنہ نصف رمضان المبارک سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ میں پیدا ہوئے. جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت فرمائی اور اپنے مبارک لعاب دہن سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں گٹھی ڈالی. ولادت کے 7ویں دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا گیا، جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے آپ کے سر کے بال مونڈ کر ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بکریاں ذبح فرمائیں. ایک روایت میں ہے کہ 1 بکری ذبح کی. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص لڑکے کی پیدائش پر صرف 1 بکری ذبح کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس سے بھی عقیقے کی سنت ادا ہو جائے گی. اگرچہ 2 بکریاں یا بکرے ذبح کرنا یہ زیادہ افضل ہے
اور اسی 7ویں دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ختنہ کیا گیا اور نام اس میں گرامی رکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام حرب تجویز کیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تبدیل کر کے حسن رکھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن میں کفالت اور دودھ پلانے کی سعادت سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ یہ ام فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں۔ ان کا اصل نام لبابہ بنت حارث تھا اور لبابہ کبریٰ کے نام سے مشہور تھیں۔ یہ ابتدائے اسلام میں ہی ہجرت سے قبل مسلمان ہو گئی تھی اور جلیل القدر صحابیات میں شمار ہوئی۔ شروع میں حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا، جو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے بدن مبارک کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ گرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا جس کی تم کفالت کرو گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ تعبیر بتلانے پر جو ہے انہوں نے جو خواب دیکھا، پھر آپ نے آپ کو تعبیر بتلائی اور پھر بھی عینی ہی وہی ہوا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بارے میں بہت سارے آپ کے فضائل علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یوں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں کہا، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت فرمائیں، اور جو اس سے محبت کرے گا اس سے بھی آپ محبت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے مبارک کے ساتھ لگا لیا۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حضرت حسن کو اپنے کندھے پر اٹھا رکھا تھا اور فرما رہے تھے، اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے، اے اللہ آپ بھی اسے اپنا محبوب بنائیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں بیٹھ کر آپ کی داڑھی مبارک میں انگلیاں ڈال رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے تھے اور فرماتے تھے، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت فرمائیے۔ تو دیکھیں کتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت فرماتے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی اللہ آپ بھی اس سے محبت فرمائیں، اور پھر ایک اور درخواست کی، اے اللہ آپ اسے بھی اپنا محبوب بنائیں، اور جو اس کے ساتھ محبت کرے گا اے اللہ آپ اس شخص کو بھی اپنا محبوب بندہ بنا لیں۔ یقیناً ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے، تو پھر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت اور سچی محبت ہمیں کرنی پڑے گی، ان کی اتباع کرنی پڑے گی، ان کی زندگی کو سن کر پڑھ کر اور پھر اپنی زندگی کے اندر لانے کی پوری کوشش کرنی پڑے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں بھی اپنا محبوب بنا لیں گے۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہوتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے، آپ اس وقت تک سجدے سے سر ہی نہ اٹھاتے جب تک وہ خود نہ اتر جاتے۔ اسی طرح بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ بسا اوقات یوں ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں ہوتے تو آپ ان کے لیے اپنی مبارک ٹانگوں کو تھوڑا کھول دیتے، پھیلا دیتے، اور وہ ٹانگوں کے درمیان سے گزر کر دوسری طرف نکل جایا کرتے تھے۔ کس قدر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ محبت فرمائی، اور یہ آپ کے مبارک کمر کے اوپر سوار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے کو لمبا فرما دیتے، جب آپ رکوع کی حالت میں ہوتے تو آپ اپنی مبارک ٹانگوں کو تھوڑا کھول لیتے تاکہ یہ درمیان میں سے گزرتے جائیں، اور پھر یوں اس طرح کر کے یہ جنت کے شہزادے وہاں پر کھیلا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنو قینقاع کے بازار گئے اور پھر وہاں سے واپسی پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہی پیارے انداز میں، بڑے ہی لاڈلے انداز میں
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا، فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اسما لکا، ادھر ننا منا بچہ ہے، ادھر ننا منا بچہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نہیں نکلے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم یہ سمجھے کہ شاید ان کی والدہ نے ان کو نہلانے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے گھر میں روک کے رکھا ہے۔ فرمایا کہ بس تھوڑی دیر ہی گزری تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے باہر تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہی فرما رہے تھے، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ مجھے حسن سے محبت ہے، آپ بھی اسے اپنا محبوب بنا لیں، اور جو اس سے محبت کرے اے اللہ آپ اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے بھی لگا لیا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا بوسہ بھی لیا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدہ کرتے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھلانگ لگا کر آپ کی مبارک پیٹھ پر سوار ہو جاتے۔ پھر جب آپ سجدے سے اپنا سر مبارک اٹھانے لگتے تو اپنا ہاتھ اپنے پیچھے لے جا کر ان دونوں کو اپنی کمر سے بڑے ہی اطمینان سے آرام سے نیچے اتارتے اور زمین پر بٹھا دیتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ سجدہ کرتے تو وہ پھر چھلانگ لگا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کمر کے اوپر چڑھ جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے نماز مکمل فرمائی اور ان دونوں کو اٹھا کر اپنی رانوں پر بٹھا لیا۔ آگے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں پھر اٹھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلا گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اندھیری رات ہے، کیا میں ان بچوں کو گھر میں نہ چھوڑاؤں؟ میرے اس کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے بجلی چمکی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں سے فرمایا کہ الحقا بامکما، الحقا بامکما، اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ۔ تو جب تک وہ گھر میں داخل نہ ہوئے، اللہ اکبر، اس وقت تک بجلی کی چمک وہیں کی وہیں ٹھہری رہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ان جنت کے شہزادوں کے ساتھ کتنی محبت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو بجلی کو حکم دیا کہ وہ چمکے، اور وہ چمکی، اور جب تک یہ دونوں جنت کے شہزادے اپنے گھر کے اندر داخل نہ ہو گئے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بجلی کو وہیں پر ہی ٹھہرائے رکھا، اور اس بجلی کی روشنی میں یہ دونوں جنت کے شہزادے اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیں کس قدر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ساتھ محبت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ان کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہی مقصود ہے کہ ہم ان دونوں کے ساتھ محبت کریں، اور ان کے ساتھ محبت کرتے کرتے ہم ان کی زندگی کو، ہم ان کی سیرت کو پڑھ کر سن کر ان کو اپنانے کی ہم کوشش کریں۔ اگر ہم نے خدا نخواستہ کسی شخص کے دل میں ان دونوں کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا بغض یا حسد اس کے سینے میں آ گیا تو یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی تباہ فرما دیں گے اور آخرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ کر دیں گے۔ اور جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت فرمائیں، اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ آپ اس سے بھی محبت فرمائیں۔ اور ایک روایت میں تو یوں بھی آیا کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ جو ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے تو وہ میرے ساتھ بھی بغض رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر میں بھی ان کے ساتھ بغض رکھتا ہوں، اور جس سے میں بغض رکھتا ہوں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بغض رکھتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دائمی اور دردناک عذاب اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ تو یہ عزیزان گرامی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند ایک فضائل کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ تو دیکھیں اگر ان کی فضیلت دیکھنی ہو تو یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا شانیں عطا فرمائی ہیں کہ ان کی والدہ کو دیکھیں تو ان کی والدہ وہ تمام کی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ان کے بھائی کو دیکھیں حضرت حسین کو، وہ بھی جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے بابا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ وہ تمام کی تمام اولیاء کے سردار ہیں، اور ان کو خود کو دیکھ لیں یہ خود نوجوان ہیں، نوجوان جنت کے اندر جو نوجوان ہیں یہ ان کے سردار ہیں، اور ان کے نانا کو دیکھیں کہ وہ تمام کے تمام انبیاء کے سردار ہیں۔
جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی ہیں، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ سچی محبت اور ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔